پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ہے۔ بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی آئینی اور معاشی بحران کے حوالے سے حکومت کے لیے چیلنجز ہیں۔ پرائم منسٹر تو دعوے کر رہے ہیں کہ برآمدات $60 ارب سالانہ پر پہنچانے کا ٹارگٹ وہ سیٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت پورا زور اس وقت جو لگا رہی ہے وہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو بین کرنے کے حوالے سے کر رہی ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہا گیا کہ 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے وہ واپس لیا جائے۔ اپوزیشن جماعتیں تو اپنی اپوزیشن کر ہی رہی ہیں، لیکن حکومت بھی بظاہر یہ لگ رہا ہے شاید وہ حکومت کرنے کے بجائے اپوزیشن کر رہی ہے۔ تو اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ عوام کو کیسے ریلیف ملے گا اور اقدامات بہتری کی طرف جو کرنے ہیں وہ کون کرے گا، اصلاحات کون لے کے آئے گا، اور جو اس وقت استحکام کی باتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ آپریشن عزم استحکام ہو یا معاشی استحکام ہو یا سیاسی استحکام ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ سٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھیں اور کچھ اس طرح کی حکمت عملی مرتب کریں جس سے ریاست پاکستان کو فائدہ ہو سکے۔ ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب محسن رضا خان صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ خان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ کس طرح دیکھتے ہیں اس وقت بظاہر تو بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، امن و امان اپنی جگہ، قومی سلامتی کا مسئلہ، کل DGISPR کی پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی ہوگی، اس کے علاوہ KPV میں جو بنو واقعہ ہوا اور ویسے بھی دہشت گردی کے جو واقعات ہیں، عوام میں بے چینی پائی جا رہی ہے، اوپر سے معاشی حالات اس طرح کے ہیں کہ صرف KP اور بلوچستان نہیں، پورا پاکستان ہی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ حکومت کی غیر سنجیدگی آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن یہ سب چیزیں بہتر کیسے ہوں گی؟ کچھ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اسلام آباد میں آپ چونکہ حکومتی بھی اور اپوزیشن تمام لوگوں سے ہی رابطے میں رہتے ہیں، بات چیت ہوتی بھی ہے، کوئی امید نظر آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ جو 60 ارب کا دعویٰ کیا ہے برآمدات بڑھانے کا، یہ بالکل ایک مذاق لگتا ہے۔ جب آپ نے بجٹ میں ٹیکسز بڑھا دیے ہیں اور ملک میں حالات ایسے کر دیے ہیں، بجلی کی قیمتیں روز بڑھ رہی ہیں، تو ایسے میں کارخانے چلانے تو لوگوں کے لیے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور بلکہ پاکستان میں کاروبار کرنے ہی مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں جب عام حالت میں آپ ملک کے جو تھے برآمدات $30 ارب تک نہیں لے کے جا سکے، تو اس صورتحال میں کس طرح $60 ارب لے کے جائیں گے؟ اور سابق نگران وزیر غور ایجاد نے یہ مسئلہ پوری شد و مت کے ساتھ اٹھا دیا ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کے کارخانے کیپیسٹی چارجز وصول کرتے ہیں، یہ ایشو ہو کہ آج ایک قومی شرکت کا کہنا تھا کہ غور اعجاز جو ہے وہ حکومت کی مشیر بننا چاہتے ہیں، اور اسلام آباد میں وہ اپنی لیک یونیورسٹی کے بھی پرمیشن جاتے ہیں اور دیگر باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود غور اعجاز کے جو باتیں ہیں اس میں وزن لگتا ہے کہ آپ پوری قوم کو عذاب میں ڈال کر صرف چند کارخانہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی ملک کی معیشت بھی تباہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی پوری عوام کے 24 کروڑ عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ سیریس ایشو ہے۔ اس میں محسن رضا خان صاحب قطع کلامی معاف، عموماً ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں پہ بھی اور یہ مطالبات ہوتے رہے ہیں جی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جو اس طرح کی غفلت جن کے ہوئے جنہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں اور اس طرح کے فیصلے کیے جس کی وجہ سے پوری قوم بھگت رہی ہے، ان کے خلاف کیوں احتساب نہیں ہوتا اور ان کے خلاف کیوں ایکشن نہیں ہوتا جو اس طرح کے فائدے پہنچاتے ہیں چند لوگوں کو اور پوری قوم جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتتی ہے؟ دیکھیں نا، اس میں تو سب سے زیادہ فیلئر جو ہے ہماری بیوروکریسی کا ہے۔ اور گورنمنٹ تو جو ہوتی ہے وہ اصل میں بیوروکریسی ہوتی ہے، وہی معاہدوں پہ دستخط کرتی ہے اور ان کے عمل درآمد کرتی ہے۔ جی، بیوروکریسی کے جن افراد نے یہ کام کیے ہیں ان سب کو آرٹیکل 6 کے تحت پتے دار پر لٹکائیں، ایک دو کو
फांसी पे लटका है, तो आने वाले जो सरकारी अफसर हैं वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। वो अपनी वक्ती फायदों के लिए, कमीशन के लिए, किकबैक्स के लिए ये सब कुछ करते हैं, और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान किस बदल में फंसता जा रहा है। और अब ये हालत है जो कि गौहर एजाज ने बताई है और हुकूमत ने उसकी वजाहत भी नहीं की कि कई कारखाने जो बिजली का एक यूनिट भी पैदा नहीं करते, जी वो भी करोड़ों और अरबों रुपए लेके चले जाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि ये बात भी सामने आई है कि इमरान खान दौर के जो वजीर तजारत थे रजा दाऊद, जी उनके रोज पावर प्लांट पे एक यूनिट की कीमत 750 रुपए है। तो इन हालात में अगर ये सब बदमाशियां और बेरोजगारी की जो लूट मार है इसको देखा जाए तो सियासतदान तो फिरसे लगते हैं, क्योंकि सियासतदान तो मर्जों के ऊपर दस्तखत नहीं करते। उनको वेट करने की जिम्मेदारी तो बेरोजगारी पे है, सेक्टरों पे है और जिम्मेदार लोगों पे है। उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि उन्होंने किस बुनियाद पे किस सियासतदान को खुश करने के लिए, किन किकबैक्स के लिए। ठीक, तो लेकिन इसमें मोहसिन खान साहब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ज़रा पूरा एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है और ये सारी चीज़ें वो और एहतसाब तक मामला पहुंच ही नहीं पाता। ये हमारी बदकिस्मती है और यही वजह है कि आज हम और आप इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। ये बेहतरी एहतसाब, पहले तो नैब होता था, नैब ने क्या करना है वो आपके सामने, वो किन कामों में लगा हुआ है। हुकूमतें पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई हैं। अब जो अवामी सूरत हाल है वो आपके सामने अवाम रफीक भाई, जी रफीक भाई, जी नैब आज से इस काम पे नहीं लगा। नैब काफी अच्छे से इस काम पे लगा। नैब ने कभी अपना असल काम नहीं किया। उसने मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाए हैं, उन्हें तंग किया, उन्हें जेलों में डाला है। आज तक मुझे बताएं किसी बड़ी मछली को कभी सजा हुई हो? ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब काम करता रहा है ऐसे ही है। और अभी वो इससे पाक नहीं है। अभी उसका काम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। और एहतसाब के दायरे में पाकिस्तान में अमलन जो है गैर जानबदार और तरीके से कभी काम नहीं किया, और वो उसका मकसद ही मुखालफिन को फंसाना और उनको और बदकिस्मती से आप ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये अभी भी होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा, चूंकि मेरे पास वक्त भी कम है, जो इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल है और उसके ऊपर बयानबाजियाँ तो सबकी आ ही रही हैं। आज देखिए सीएम पंजाब मरीम नवाज, फिर हुकूमत, सारा फोकस हमें इमरान खान के ऊपर लगता है। वो गलत हैं या सही हैं, केसेस उनके चल रहे हैं, ज़रा सज़ाएँ मिलेंगी, होनी भी चाहिए। 9 मई के हवाले से उन्होंने ये इकदाम किए नहीं किए, लेकिन सारी तवज्जो यूँ लगता है कि शायद आम आवाम को तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि इसमें मुलविस कौन था क्या नहीं था, अदालतें हैं, सज़ाएँ मिलनी चाहिए। क्यों आवाम को फर्क नहीं पड़ता? अवाम को फर्क पड़ता है। अगर मुल्क में तोड़ फोड़ और अफरा तफरी पैदा करने वालों को आप कैफे किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे तो ये तो मुल्क में सर अग्री करता हूँ मैं आपसे कि सज़ाएँ होनी चाहिए, लेकिन मिलनी चाहिए ना। अब हुकूमत सारा कुछ छोड़ कर कभी वो इमरान खान के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी और के पीछे लग जाते हैं, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि जो 9 मई में वाकई मुलविस है उनको सजाएं मिलनी चाहिए, मैं तो मुत्तफिक हूं इससे। लेकिन मैं आपकी बात से सवाल नहीं करता। पंजाब में तो 3-4 महीने से हुकूमत कायम हुई है, तो अभी तक तो उसकी कारकर्दगी जो है बड़ी बेहतर तौर पे सामने आ रही है। बाकी सूबों की बात कर लिया ना, बाकी सूबों में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है? सर मैं हर जगह ही की बात करूं कि आम आवाम जो है, आम आवाम है, उसको तो रिलीफ चाहिए ना, चाहे वो सिंध का है, केपी का। जी तो पंजाब में तो हम देख रहे हैं कि आवाम को रिलीफ मिल रहा है किसी हद तक। अच्छी बात है, अच्छी लेकिन हमें तो ये देखना चाहिए कि बाकी सूबे क्या कर रहे हैं। और पंजाब में जो रिलीफ का काम है, अगर वो हुकूमत इमरान खान के खिलाफ कुछ कर रही है या बयानबाजी कर रही है तो उसने वो रिलीफ का काम रोक तो नहीं दिया।
بالکل ٹھیک ہے، نہیں رکنا نہیں چاہیے، میرا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے کہ عوام کو ریلیف بھی ملنا چاہیے، اور دوسرا جو لوگ ان سارے کیسز میں ملوث ہیں ان کو سزائیں بھی ملنی چاہیے۔ کے پی کی جب آپ بات کر رہے ہیں، میں اسپیسیفک اس پہ بھی آنا چاہوں گا، آخری منٹ ہے میرے پاس۔ جو بنو واقعہ ہوا اور اس کے بعد ویسے بھی پورے کے پی میں ٹارگیٹڈ آپریشنس، اور نہ صرف کے پی بلکہ بلوچستان اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کے اوپر بہت زیادہ سیاست ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے بھی بتایا کہ کس طرح ہم کام کر رہے ہیں، اور کس طرح کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں، اس میں کچھ مذہبی جماعتیں بھی ہیں، کچھ علاقائی جماعتیں بھی ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں، عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے بدو واقعے میں سب سے زیادہ خرابی کی ہے پاکستان پی ٹی ایم نے، جی اور جی، اس کے علاوہ پی ٹی آئی بھی اس میں بغیر کی شریک ہے۔ اگر وہ اب معصوم بن رہے ہیں وہ تو صوبائی یہ حکومت ہے، بڑے ظاہر ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جی جی، اب یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ پہلے روز بھی وہ اصل صورتحال قوم کو بتاتے کہ کتنے لوگ وہاں مارے گئے ہیں اور کتنے زخمی ہوئے ہیں اور کون ذمہ دار ہے اور کس کی غلطی ہے۔ انہوں نے یہ سب جو تھا سیاسی ایک ایسا ماحول بنایا اور اصل حقائق کو قوم سے چھپایا، اور اسی کی آڑ میں یہ انفارمیشن بھی کافی پھیلی۔ کوئی 20 آدمی بتا رہا تھا کہ مر گئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا دھماکہ ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری تھی۔ وفاقی وزارت اطلاعات کیا کر رہی تھی؟ اتنے بڑے واقعے کے بارے میں کیوں نہیں انہوں نے قوم کو آگے کیا؟ یہ سب کا احتساب ہونا چاہیے اس پر۔ بہت شکریہ محسن رضا خان صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔